آج کل نا ایک بیماری بہت تیزی سے لوگوں میں سرایت کرتی جا رہی ہے، اور وہ ہے ذہنی سکون کی کمی۔ ہر وقت بیزاری اور بے سکونی کا شکار ہم لوگ رہتے ہیں۔ لیکن آج کیا ہی ہو کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا تو ذہنی سکون آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اکثر یہ الزام نا ہم اپنے سراؤنڈنگس پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے، اس وجہ سے میں ایسا ہوں۔ لیکن آپ کے پاس ایک ایسی چابی موجود ہے کہ جس سے آپ جب چاہیں اپنے ذہنی سکون کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ۔ ہم سب کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کبھی پتہ چلے نا کہ کسی برانڈ پہ سیل لگی ہوئی ہے، 70% تک آف ملا ہوا ہے، تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہم سیل اویل کر سکیں۔ اسی طرح اگر کسی فوڈ برانڈ پہ کوئی ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے تو ہم فوراً سے وہاں سے نا کوئی بھی ڈیل آرڈر کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک ڈیل وہ ہے جو اللہ پاک ہمیں دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ ڈیل ہے تہجد کی نماز کی ڈیل، جس میں اللہ پاک خود کہتے ہیں کہ میں 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں۔ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا جسے میں بخش دوں۔ مطلب آپ ایک دفعہ سوچیں تو کہ آپ کے کریٹر، آپ کے لارڈ، وہ ذات جو ہر چیز پہ قادر ہے، جن کے ایک کن کہنے سے ہماری زندگیاں بدل جانی ہیں، وہ خود آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہاری خواہشات پہ کن کہوں گا، میں تمہارے گناہوں کی بخشش کروں گا تہجد کے ٹائم۔ اور ہم اس نماز کو کتنا فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ آئی نو وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے تہجد کی، یا انہوں نے وہ میریکلز وٹنس نہیں کیے، ان کے لیے میری باتیں شاید بڑی ہی عجیب سی ہوں گی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ بے شک اللہ کی ذات پہ، اللہ کے معجزات پہ ہم سب کو یقین ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں اپنے استغفار والا واقعہ شیئر کیا کہ میں اس ٹائم ان کی رمز کو، اس استغفار کی پاور کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ اسی طرح سے جب تک ہم تہجد کے میریکلز وٹنس نہیں نہ کرتے، ہم اس کی پاور کو نہیں سمجھتے کہ کس قدر ہماری زندگی چینج کرنے کی طاقت رکھتی ہے یہ نماز۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ پاک کو نا دل رکھنے آتے ہیں۔ وہی ایک واحد ذات ہے کہ جب آپ شدید ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، آپ کو کہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو آپ اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کبھی آپ کا دل نہیں توڑتے۔ آپ اپنی زندگی میں ذرا پیچھے مڑیں اور مجھے دیکھ کے بتائیں کہ کیا کبھی بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اللہ سے کچھ مانگا ہو اور آپ کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا گیا ہو؟ بے شک وقتی طور پہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ نہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، نہیں مجھے نا، آپ کو شاید سیٹسفیکشن بھی نہیں ہو پا رہی ہوتی، شیطان کے ہزاروں وسوسے دل میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ یو اینڈ اپ ود اے بیٹر تھنگ۔ جو چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ بہتر چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ میری اپنی ایک فرینڈ سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے نا باتوں باتوں میں ایسے ہی مجھ سے کہا کہ یار تمہیں ٹینشن نہیں ہوتی، اور بلکہ اس نے مجھے کمپلیمنٹ بھی کیا کہ گزرتے ٹائم کے ساتھ نا تم مجھے بہت زیادہ سیٹسفائیڈ فیل ہوتی ہو، کیونکہ میں وہ ایک انسان تھی جو بہت زیادہ انزائٹی کا شکار رہتی تھی۔ مجھے ہر چیز نا اس میں برائی نظر آتی تھی، نیگیٹیوٹی مجھے بہت فیل ہوتی تھی، پازیٹیوٹی بھی میرے اراؤنڈ تھی اس ٹائم، لیکن میں نے اس کو غور ہی کبھی نہیں کیا، مجھے ہر چیز بس بری ہی دیکھنی تھی شاید، اور جس وجہ سے میں ہر وقت نا غیر مطمئن رہتی تھی، دل عجیب سا بوجھل رہتا تھا۔ تو جب مجھے یہ کمپلیمنٹ ملا تو مجھے واقعی میں بڑا ہی اچھا لگا، اور میں نے خود بھی محسوس کیا کہ ہاں ایسا ہے، میں اب پہلے سے بہت زیادہ ذہنی سکون میں رہتی ہوں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں ٹینشن نہیں ہوتی، تب میں نے اس کو بھی یہ بات کہی، اور میں آپ سب سے بھی کہوں گی کہ میں نے کس چیز کی ٹینشن لینی ہے، میرے کنٹرول میں کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ بینگ اے ہیومن بینگ، میرے پاس تو کوئی طاقت ہے ہی نہیں ایکسیپٹ یہ کہ میں اپنے اللہ کے آگے گر گرا کے اس مصیبت کا حل مانگ سکوں، اس پریشانی کا سولوشن لے سکوں، بس یہ میرے ہاتھ میں ہے، اور یہی میں نے کرنا ہے۔ ہر چیز کی ٹینشن اگر میں لینا شروع ہو جاؤں گی، ایسے نہیں ہوا ویسے نہیں ہوا، ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کروں گی، تو میں ہمیشہ نا انزائٹی کا ہی شکار رہوں گی، میرا ذہنی سکون پھر شاید کبھی بھی بحال نہیں ہوگا۔ تو جب میرے پاس اللہ ہے، میں ان سے دعا مانگ سکتی ہوں، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں سانس لے رہی ہوں، میں توبہ کر سکتی ہوں، تو مجھے کس بات کی ٹینشن ہے؟ جب کبھی فوجی میدان جنگ میں جاتے ہیں نا، تو وہ اپنے ساتھ ہتھیار لے کر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس فانی دنیا میں بھی ہمارے لیے جنگیں کم نہیں ہیں، کبھی بے سکونی کے خلاف جنگ ہے، کبھی غم کے خلاف جنگ ہے، کبھی اپنے نفس کا جہاد ہے، اور ان سب لڑائیوں میں ہمارا سب سے بڑا ہتھیار تہجد کی نماز ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ رات کا آخری پہر ہے کہ جب ہم تنہا نہیں ہوتے، ہمارے ساتھ رب کائنات خود موجود ہوتے ہیں، ہم ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ہماری دعائیں ہماری ڈھال بن جاتی ہیں اور ہمارے آنسو تیر کی طرح کام کرتے ہیں، سیدھا ہماری دعاؤں کو عرش پہ لے کے جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز نا ہمیں اندر سے مضبوط بناتی ہے، ہمارے ایمان کو اسٹرانگ کرتی ہے۔ بے شک وہ دعائیں جو ہم مانگ رہے ہیں وقتی طور پہ قبول نہیں ہو رہی، لیکن ذہنی سکون کی گارنٹی ہے، وہ ضرور ہمیں مل جاتا ہے۔ پھر چاہے دنیا کے کتنے ہی بڑے مسئلے ہوں، پریشانیاں ہوں، وہ ہمیں توڑ نہیں پاتی، ہمارے اندر ایک عجیب سی کنٹینٹمنٹ آ جاتی ہے، ہم ہر چیز سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور شاید ہم دنیا سے زیادہ پھر آخرت پہ فوکس کرتے ہیں، کیونکہ یہ چند دن کی گھڑیاں ہیں، یہ صرف یہ جو پیسہ ہے، دولت، سب کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے، لیکن ہم نے اپنے اعمال
عیال کو ساتھ جانا ہے. ہم تہجد میں بھی نا دنیاوی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، مجھ سمیت. بے شک میں آپ سے بلکہ آگے اپنا واقعہ بھی شیئر کرنے لگی تھی کہ میں نے اللہ سے نا اپنی اوقات سے بڑھ کے ایک چیز مانگی. مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ مجھے وہ چیز مل جائے گی یا کبھی حاصل ہوگی، بس میں مانگ رہی تھی. اور کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے رب کی ذات بہت بڑی ہے، ان کو میں نے لمیٹڈ کیوں کرنا ہے کہ اللہ پاک آپ مجھے تھوڑی چیز دیں. میں کیوں نہ اللہ پاک سے بہت زیادہ مانگوں، کیا پتہ قبول ہو جائے. اور الحمدللہ اللہ پاک نے میری دعا سنی اور مجھے اپنی شان کے مطابق نوازا. بس یہ میرا ایک یقین تھا، ایک اعتقاد تھا تہجد کی نماز پہ، کہ جو مجھے شاید ایسے لگتا تھا کہ میری اوقات سے بہت باہر ہے، شاید میں یہ چیز ڈیزرو بھی نہیں کرتی. لیکن بس میرا یقین تھا کہ جب میں تہجد میں اللہ سے یہ مانگوں گی نا تو وہ ضرور میری دعاؤں پہ کن فرمائیں گے. تہجد کی نماز کا ٹائم فجر سے پہلے پہلے تک ہوتا ہے، یعنی کہ رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے، اور اس کے لیے سونا شرط ہے کہ آپ نیند سے جاگیں اور پھر تہجد کی نماز ادا کریں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ تہجد میں اٹھنے کی توفیق نا اللہ پاک آپ کو خود دیتے ہیں. جب وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے بات کریں تو آپ کا دل خود بخود بیدار ہو جاتا ہے. آپ نا خود نہیں جاگتے بلکہ اللہ پاک آپ کو جگاتے ہیں. اس لیے اگر کبھی آپ کی آنکھ کھلے رات کے آخری پہر تو سمجھ جائیں کہ آپ کا انویٹیشن آیا ہے، آپ کے اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں. فوراً سے اٹھیں اور 2 رکعت تہجد کی نماز ادا کریں اور پھر اپنی زندگی کو بدلتے دیکھیں. آپ کے وہ آنسو جو تنہائی میں بہتے ہیں، آپ کے دل کے وہ زخم جو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے، دکھا نہیں سکتے، وہ بھی اللہ پاک جانتے ہیں، سنتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ آپ کس اضطراب سے، کس کرب سے گزر رہے ہیں. اللہ پاک بہت رحیم ہے، وہ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. بس ہم نے ان کی رحمت پہ یقین رکھنا ہے. ہمیں یہ پختہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا. اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں، اس یقین کے ساتھ نماز پڑھیں، اس کی رحمت مانگیں، کیونکہ انسان کے لیے اللہ پاک ویسے ہی ہیں جیسے وہ گمان کرتا ہے. میں نے نا ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ مجھے یہ چیز مل ہی جائے گی، یہ میرے نصیب میں ہی ہے. میں نے دعا کرنی ہے اور مجھے مل جانی ہے. اور آپ یقین جانیں کہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، چاہے وہ ناممکن چیز ہو. اور جس چیز کی میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہی تھی نا، وہ تھی میری ڈریم گاڑی، جو کہ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی. بہت مٹیریلسٹک چیز ہے مجھے پتہ ہے، دنیاوی چیز ہے مجھے پتہ ہے، لیکن بس میری ایک خواہش تھی، میرے دل کی چاہت تھی. میں نے اللہ سے مانگی، اللہ نے قبول کی. کوئی اسباب نہیں تھے، کوئی ذرائع نہیں تھے. مجھے نہیں تھا لگتا کہ میرے پاس جیب میں تو اس کے پورے پیسے کیا آدھے کے بھی آدھے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ایسے میرے لیے راستہ نکالا. انشاءاللہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ واقعہ ضرور شیئر کروں گی، لیکن میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آج ہی تہجد کی نماز شروع کریں. اللہ سے اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ آپ کو ملے گا، اور ضرور ملے گا. اس کی رحمت پہ یقین تو کریں، اعتقاد تو کریں. ہم لوگ نا ہر چیز اپنے کندھوں پہ سوار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ آئیں وہ چیز. ایک دفعہ نا رسول اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ نبی رسول اللہ، آخرت میں ہم سے حساب کتاب کون کرے گا؟ تو نبی نے فرمایا کہ اللہ کریں گے. تو وہ خوشی خوشی چلا گیا. تو جب اس سے پوچھا کہ تم کس بات پہ خوش ہو، تو اس نے کہا کہ میرا اللہ تو اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، اس کی تو شان ہی اتنی زیادہ ہے کہ جب اس نے ہی حساب کتاب کرنے ہیں تو وہ تو مجھے معاف کر دیں گے. ان کو تو پتہ ہے کہ میں کن چیزوں سے گزرتا ہوں. تو یہی یقین ہمیں اپنے اندر چاہیے. اور انسان کو نا اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ خود ہی کوشش کرنی ہوتی ہے. کوئی بھی باہر سے آ کے آپ کو پلیٹ میں کچھ بھی نہیں دیتا. اور اپنی لائف کو اپ گریڈ کرنے کے لیے نا تہجد سے بہترین کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جب اللہ پاک آپ کو خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آؤ میرے بندے، میں تمہارے انتظار میں ہوں. چلیے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میری ویڈیوز پہ آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں اس کے لیے تھینک یو سو ویری مچ. اور میں گاڑی کی خوشخبری آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی تھی. بس مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ملتی ہوں جی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر. تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ می. اللہ حافظ.